کہ اگر ایمان کا اور اسلام کا، یعنی ان دونوں چیزوں کا، ایمان اور اسلام، اگر ان دونوں چیزوں کا کسی قرآنی آیت کے اندر ایک ہی مقام پر تذکرہ آئے، یعنی ایک ہی آیت کے اندر ایمان کا لفظ بھی آئے اور اسلام کا لفظ بھی آئے، اسی طرح کسی حدیث کے اندر اگر ایمان کا لفظ بھی آئے اور اسلام کا لفظ بھی آئے، تو ان دونوں کے معنی مختلف ہوتے ہیں، ایک معنی کے اندر یہ دونوں استعمال نہیں ہوتے اگر کسی جگہ پر یہ دونوں استعمال ہوں۔ لیکن اگر کسی جگہ پر ایمان استعمال ہوا اور اسلام کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یا اسلام استعمال ہوا اور ایمان استعمال نہیں ہوا، تو پھر ان دونوں کا ترجمہ اور مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی آیت کے اندر ایمان کا لفظ آیا تو ہم اس کا ترجمہ ایمان بھی کر سکتے ہیں اور اسلام بھی کر سکتے ہیں، اگر اسلام آیا تو ہم اس کا ترجمہ اسلام بھی کر سکتے ہیں اور ایمان بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی آیت یا کسی حدیث میں دونوں الفاظ آئے، ایمان بھی اور اسلام بھی، تو ان دونوں کا ترجمہ مختلف ہو جائے گا۔ اور وہ ترجمہ یہ ہے، جو ایمان اور اسلام کا فرق ہے وہ یہ کہ اسلام جو ہے یہ ظاہری اعمال کا نام ہے، اسلام ظاہری اعمال کا نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جو دیا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ تم ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو، تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام، روزے کا اہتمام اور حج کا اہتمام کرو۔ تو یہ جو 5 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ سارے ظاہری اعمال ہیں، لہذا اسلام جو ہے یہ ظاہری اعمال کا نام ہے، اور ایمان یہ باطنی اعمال کا نام ہے۔ باطنی اعمال کا مطلب کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، روز قیامت پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آؤ، یہ ساری باطنی چیزیں ہیں۔ تو اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ظاہری چیزوں کا نام ہے، اور ایمان جو ہے یہ باطنی اعمال اور باطنی چیزوں کا نام ہے۔